ساری زندگی کی قضا نمازیں ادا کرنے کا بہت ہی آسان فارمولہ۔ اگر آپ نے ساری زندگی نمازیں نہیں پڑھی، ساری زندگی آپ نے نمازیں قضا کی ہیں، تو آپ رمضان کے مہینے میں رمضان کے آخری جمعے قضائے عمری کی نیت سے صرف 20 رکعتیں نماز ادا کر لیں تو آپ کی ساری زندگی کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ دوستو، یہ بات بالکل غلط ہے۔ کسی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے، کسی صحابی کا قول نہیں ہے، کسی تابعی کا قول نہیں ہے، کسی بزرگ نے، کسی عالم دین نے یہ بات کسی بھی کتاب میں نہیں لکھی۔ بس یہ ایسے ہی لوگوں میں مشہور ہے کہ ماہ رمضان کے آخری جمعے اگر کوئی بندہ قضائے عمری کی نیت سے 20 رکعتیں نماز ادا کرتا ہے تو اس کی ساری زندگی کی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ بھئی ایسا تو بالکل نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ ساری زندگی نماز نہ پڑھے، تو وہ ماہ رمضان کے اندر یہ چھوٹا سا عمل کرے اور اس کی زندگی کی ساری قضا نمازیں معاف ہو جائیں۔ بلکہ اگر آپ ساری زندگی کی قضا نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا صحیح طریقہ میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک بڑی توجہ کے ساتھ دیکھنا اور سننا ہے۔ دیکھیں کہ دوستو، جو ہم نے نمازیں اپنی زندگی میں قضا کی ہیں، جب تک ہم ان کو ادا نہیں کر لیتے، ہم قیامت کے دن اللہ پاک کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ نماز کسی کو بھی معاف نہیں ہے۔ تو اگر کسی بندے کو اپنی زندگی میں کسی بھی جگہ احساس ہوا ہے کہ میں نے بہت سی نمازیں قضا کی ہیں اور وہ بندہ وہ نمازیں ادا کرنا چاہتا ہے، تو وہ بندہ کس طرح حساب لگائے گا کہ میں نے کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ تو دیکھیں کہ ایک بندے نے اگر 20 سال کی عمر سے نماز شروع کی ہے، اب وہ اپنی ساری زندگی کی قضا نمازیں پڑھنا چاہتا ہے یا پڑھنا چاہتی ہے، تو اس کی عمر کا حساب آپ نے اس طرح لگانی ہے کہ جو لڑکا ہے وہ کم از کم 12 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے اور جو لڑکی ہے وہ کم از کم 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے۔ لڑکی 9 سال کی عمر سے حساب لگائے گی اور لڑکا 12 سال کی عمر سے حساب لگائے گا۔ آپ دیکھیں کہ ایک دن میں 5 نمازیں ہیں، تو ایک سال میں کتنے دن ہیں، تو کتنی نمازیں بنتی ہیں آپ یہ لکھ لیں۔ تو آپ پہلے ایک دن کی نمازیں ادا کر لیں، پھر دوسرے دن کی، یعنی کہ ایک سال کی آپ پہلے نمازیں ادا کر لیں، تو پھر آپ اگلے سال کی لکھیں، پھر آپ اس سے اگلے سال کی لکھیں، تو یہ کافی نمازیں بن جاتی ہیں۔ تو ہم کم وقت میں یہ ساری نمازیں کس طرح ادا کریں گے؟ شریعت نے ہمیں اس کا آسان طریقہ بھی بتایا ہے۔ دیکھیں کہ ایک دن میں جو کسی بندے نے ایک دن کوئی بھی نماز ادا نہیں کی، تو اگر وہ اس دن کی ساری قضا نمازیں پڑھنا چاہتا ہے تو یہ 5 نمازیں بنے گی اور ٹوٹل یہ 20 رکعتیں بنے گی، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی اور 4 فرض عشاء کے، پھر 3 وتر، یہ ٹوٹل 20 رکعتیں بنتی ہیں۔ تو آپ نے 20 رکعتیں قضا نماز ادا کرنی ہے۔ اس کی آپ نے نیت اس طرح کرنی ہے کہ جو مجھ سے سب سے پہلی فجر کی نماز قضا ہوئی، میں اس نماز کو پڑھنے کی نیت کرتا ہوں۔ آپ کو دن بھی نہیں پتہ، تاریخ بھی نہیں پتہ، یا آپ اس طرح نیت کریں کہ جو مجھ سے سب سے آخری فجر کی نماز قضا ہوئی ہے، ظہر کی نماز قضا ہوئی ہے، میں وہ نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں۔ اور اگر آپ کو دن یاد ہے، تاریخ یاد ہے، مہینہ یاد ہے، تو آپ نے اس طرح نیت کرنی ہے کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو میں نے فجر کی نماز جو نہیں پڑھی تھی یا ظہر کی نماز جو نہیں پڑھی تھی، میں وہ ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ اگر 4 رکعتوں والی نماز ہے، مثال کے طور پہ آپ نے ظہر کی نماز، عصر کی نماز یا عشاء کی نماز، یہ آپ نے کافی نمازیں، کافی دنوں کی نمازیں یہ ادا کرنی ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ میں کم وقت میں زیادہ نمازیں ادا کر سکوں، تو آپ نے نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ پہلے آپ نے نماز کی نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد جب آپ نماز شروع کریں گے تو آپ نے ثنا نہیں پڑھنی، پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور قرآن کریم کی کوئی بھی چھوٹی سی سورت پڑھنی ہے۔ پھر جب آپ رکوع میں جائیں گے، آپ نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم نہیں کہنا، صرف 1 مرتبہ کہنا ہے۔
پھر جب آپ سجدے میں جائیں گے تو آپ نے ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے۔ اسی طرح آپ 2 رکعتیں ادا کریں گے، 2 رکعتوں کے بعد آپ قعدہ اولیٰ میں بیٹھیں گے، اتحیات پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ نے وہاں پہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، آپ نے 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اسی طرح آپ نے رکوع میں اور سجدے میں ایک ایک مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ 4 رکعتیں پڑھ کر بیٹھ جائیں گے اتحیات میں تو آپ نے اتحیات مکمل پڑھنی ہے۔ جہاں پہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے وہاں پہ آپ کوئی بھی چھوٹا سا درود پاک پڑھیں اور سلام پھیر دیں۔ تو یہ شریعت نے آسانی دی ہے کہ آپ اس طرح جو اپنی ساری زندگی کی قضا نمازیں ہیں، نماز کو مختصر کر کے اپنی ساری زندگی کی نمازیں تھوڑے وقت میں ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح نماز ادا کریں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ کم وقت میں کتنی زیادہ نمازیں ادا کر سکیں گے۔ لیکن اس کی آپ نے روٹین نہیں بنانی، کسی بندے کی 1 آدھ دن کی نماز ہے تو وہ جب قضا نمازیں پڑھے گا تو وہ نماز کے اندر ثنا بھی پڑھے گا، ہر چیز پڑھے گا، کوئی بھی چیز چھوڑے گا نہیں۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ جس طرح یہ رمضان کا مہینہ ہے، لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں تو وہ نوافل بھی ادا کرتے ہیں، سنت غیر موقدہ بھی ادا کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی بندے نے بہت سی قضا نمازیں پڑھنی ہیں، کسی بندے نے اپنی زندگی میں بہت سی نمازیں قضا کی ہیں لیکن اب وہ نمازی بن چکا ہے، وہ سنت غیر موقدہ بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، تو اگر وہ سنت غیر موقدہ اور نوافل پڑھتا ہے تو اس کے نوافل اور سنت غیر موقدہ قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بھی فرض باقی ہیں۔ تو اس بندے کو چاہیے کہ جہاں پہ اس نے کسی بھی نماز کے نفل پڑھنے ہیں یا سنت غیر موقدہ پڑھنی ہیں، مثال کے طور پر آپ نے نماز عصر کی 4 رکعتیں سنت غیر موقدہ پڑھنی ہیں تو وہاں پر آپ 4 رکعتیں زندگی کی قضا نماز پڑھیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ یہ سنتے پڑھ رہا ہے، لیکن جو آپ کا فرض چھوٹا ہوا ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ تو جہاں پہ بھی آپ نے نوافل پڑھنے ہیں، 2 رکعت کسی جگہ پہ آپ نے نفل پڑھنے ہیں جس طرح ظہر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں، تو آپ وہاں پر فجر کے 2 فرض پڑھیں جو آپ نے قضا کی ہیں۔ لیکن جو آپ نے نماز عشاء کے وتر ادا کرنے ہیں اس میں آپ نے 3 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ قضا نمازیں پڑھیں تو آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے کہ میں قضا نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ نماز قضا کرنا یہ ایک گناہ ہے اور گناہ کا اظہار کرنا بھی یہ گناہ ہوتا ہے، تو آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے، بلکہ جب آپ قضا وتر پڑھیں تو وہاں پہ دعائے قنوت کے لیے جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں یہ ہاتھ اٹھانا بھی منع ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ قضا وتر پڑھ رہا ہے۔ تو اس طرح آپ اپنی ساری زندگی کی قضا نمازیں پڑھ سکیں گے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، آپ کوئی بات قضا نمازوں کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ کومنٹ لکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو کومنٹ میں ہی جواب دیا جائے گا۔ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور پہنچائیے۔